معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 18، جالندھر ڈویژن۔ سب ہیڈنگ: کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رپورٹ۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی 21 ستمبر 1947 کو تیار کردہ ایک تفصیلی رپورٹ میں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں پر حملوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جالندھر شہر سے 24 اگست 1947 کی ایک رپورٹ میں جواہر لال نہرو کے جالندھر شہر کے 2 دوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دونوں دورے 25 اگست سے پہلے کے تھے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ محمد ایوب خان اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں پی بی ایف میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کرنل ایوب خان نے نہرو کے بعد جالندھر کا دورہ کیا تھا۔ انگریز میجر جنرل ریز کی کمان میں پاکستانی اور بھارتی فوجیوں پر مشتمل پنجاب باؤنڈری فورس 1 ستمبر کو تحلیل کر دی گئی تھی۔ تاہم دونوں ملکوں کی افواج مہاجرین کی نقل مکانی میں بہت بعد تک بھی ایک دوسرے سے تعاون کرتی رہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جالندھر کے مسلمانوں کو یقین تھا کہ جالندھر ڈویژن پاکستان میں شامل ہوگی، چنانچہ انہوں نے نقل مکانی کی تو کوئی تیاری نہیں کی، البتہ فسادات کے لیے بہرحال تیار ہو گئے۔ دوسری طرف RSS اور کئی مجسٹریٹوں نے مسلمانوں پر حملوں کی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی تھی۔ 17 اگست کو اس منصوبے کا آغاز جالندھر شہر سے کیا گیا۔ در حقیقت راشٹریہ سیوک سنگھ RSS نے 15 اگست کو ہی یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ لاہور میں مسلمانوں نے ہندوؤں کی تمام آبادیوں اور کاروبار کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ مسٹر ویسٹ نے لاہور سے آنے والے سرکاری افسروں کی طرف سے فرضی واقعات بھی گھڑ گھڑ کر سنائے۔ سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں ہندوؤں اور سکھوں پر مظالم کی کہانیاں بھی پھیلائی گئیں۔ ایسی تصاویر بھی دکھائی گئیں جن میں مسلم لیگ کے جھنڈے کے قریب ہندو عورتوں سے اجتماعی زیادتی کی جا رہی تھی۔ بم حملوں کا الزام بھی مسلمانوں پر دھر دیا گیا، مرنے والے یا زخمی مسلمان ہی کیوں نہ تھے۔ ایک اور فوٹو میں ڈیرہ اسماعیل خان یا ڈیرہ غازی خان میں ایک برہنہ ہندو عورت کو گھماتے دکھایا گیا۔ حتیٰ کہ ممتاز اور مہذب ہندوؤں نے بھی ایسے پروپیگنڈے میں حصہ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصے کی فضا پیدا ہو گئی۔ یوں 17 اگست سے بعد تک مسلمانوں کے گھر منظم طریقے سے جلائے گئے۔ کچھ خواتین بشمول خاتون لیڈر شمیم کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لوٹ مار، قتل و غارت کے واقعات کھلے عام ہوئے۔ رائفلیں، سٹین گنیں اور دیگر ہتھیار آزادانہ طور پر استعمال کیے گئے۔ پنجاب ریلیف ورکرز کے بہروپ میں ریلوے اسٹیشن کا کنٹرول RSS اور سکھ کارکنوں کے حوالے کر دیا گیا۔ قابل احترام کانگریسی لیڈر ڈاکٹر ذاکر حسین کو نہایت مشکل سے بچایا گیا۔ نہرو کے دورے کے بعد جالندھر میں مسلمانوں کا مہاجر کیمپ قائم کیا گیا۔ کچھ دیگر مسلمان شہر کے نواح میں پٹھانوں کی آبادیوں یا ایسی دیگر جگہوں پر چلے گئے جہاں مسلمان جمع تھے۔ مہاجر مسلمان جو مسلح تھے نے بجلی گھر اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 24 اگست 1947 تک 1/3 آبادی اب بھی شہر میں اپنے گھروں یا دیگر بستیوں میں تھی۔ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ نہرو نے دوبارہ جالندھر کا دورہ کیا تو اس کے بعد حالات میں بہتری آنی شروع ہو گئی، البتہ قریبی دیہات میں صورتحال بدستور کشیدہ ہی رہی اور خوفناک مظالم کا مظاہرہ کیا گیا۔ کمیونسٹ پارٹی کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے کھلے عام ہمیں بتایا کہ وہ مسلمانوں کی بستیاں جلانے کے منصوبے سے آگاہ تھا، اور یہ کہ اگر وزیر اعظم نہرو جالندھر میں نہ آتے تو مسلمانوں کے سب سے بڑے محلے کرار خم کو 22 اگست کو آگ لگائی جانی تھی، جبکہ اس کے بعد دیگر آبادیوں کی باری آتی۔ 30 اگست 1947 کے ایک اور مراسلے میں جالندھر کے دیہی مقامات پر مسلمانوں کے خلاف حملوں کے بارے میں تفصیلی اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ 15 اگست کو مسلمانوں نے
یوم آزادی کے جشن کی تقریبات میں حصہ لیا، لیکن اکالی پروپیگنڈے سے جو فضا زہر آلود ہو چکی تھی اس میں بہتری نہ آئی۔ 15 اگست کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر میدھا، جس کے بیٹے کو گجرانوالہ میں چھرا گھونپا گیا تھا، نے شرپسندوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ 3 روز تک جو چاہے کر لے۔ مبینہ طور پر اس نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کے بیٹے پر حملے کا بدلہ جی بھر کر لے۔ پولیس اور فوج کے اہلکاروں نے اسلحہ تقسیم کیا اور لوٹ مار اور جلاؤ گھیراؤ میں شریک رہے۔ ضلعی کانگریس کمیٹی کے صدر دربارہ سنگھ نے مال غنیمت میں سے بھاری حصہ وصول کیا۔ ایسے مربوط تشدد جس میں سرکاری عمال، سویلین، فوجی، RSS، اکالی اور کانگریسی ورکروں نے حصہ لیا کو دیکھنے کے بعد مسلمان اس بات کے قائل ہو گئے کہ بھارتی حکومت مسلمانوں کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی میں ایک اکالی لیڈر سنت ہری سنگھ کہن پوری نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے جتھوں کو فرید کوٹ ریاست کے سرکاری دستوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس کی ملیشیا کے 2500 ارکان کو جدید اسلحے سمیت فرید کوٹ ریاست کے مراکز میں تربیت فراہم کی گئی۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ سنت ہری سنگھ مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت بن گیا۔ اپنے بڑے گروہ کے ساتھ وہ گاؤں گاؤں جاتا۔ وہ متاثرہ گاؤں میں 3 سے 4 ہزار افراد کے اجتماع سے خطاب کرتا تھا۔ اس موقع پر سنت ہری ایک جذباتی تقریر کرتا جس میں سکھ ریاست کی فتح اور مغربی پنجاب میں سکھوں پر مسلمانوں کے تشدد کا ذکر ہوتا، اور کہتا کہ یہ خالصہ کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو مٹا دے۔ آخر میں وہ کہتا کہ مسلمان مذہب تبدیل کر لے ورنہ لوٹ مار کر کے ان سب کو قتل کر دو۔ میجر جنرل سید وجاہت حسین نے PBF میں خدمات انجام دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ 23 اگست کی دوپہر کو بذریعہ ٹرین جلندھر آئے۔ ان کے ساتھ مختلف مذاہب کے سپاہیوں پر مشتمل چھوٹی سی فورس بھی تھی۔ آمد کے فوری بعد یہ لوگ 30 ٹینکوں پر کنٹونمنٹ، مسلمان پٹھان محلوں اور بستیوں کی طرف پیش قدمی کر گئے۔ کئی نامور مسلمان ان علاقوں میں رہتے تھے، انہیں بچا کر مہاجر کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا اور پھر یہ لوگ پاکستان چلے گئے۔ سب ہیڈنگ: جالندھر کے دیہی علاقے۔ سب ہیڈنگ: محمد عاشق راحیل۔ 29 دسمبر 2004 کو احمد سلیم اور میں نے پنجابی مصنف محمد اسحاق راحیل کا آؤٹ فار روڈ، سنت نگر، لاہور میں انٹرویو کیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں اپنے نلیال کے علاقے قصبہ نور محل میں پیدا ہوا۔ میرے والد کا گاؤں ریاست پٹیالہ کا گاؤں پنڈور تھا۔ ہم بھٹی راجپوت ہیں۔ میری پرورش جالندھر میں ہوئی کیونکہ پٹیالہ میں ہمارے گھر میں کوئی اسکول نہیں تھا، چنانچہ میرے ماموں مجھے یہاں لے آئے تاکہ میں اسکول جا سکوں۔ جب تقسیم ہوئی تو میں 7ویں جماعت میں تھا۔ نور محل میں زیادہ ہندو اور مسلمان تھے۔ وہاں کوئی حملہ نہیں ہوا۔ ہمارا پورا خاندان نور محل میں تھا۔ اس کے بعد ہم نکودر مہاجر کیمپ میں منتقل ہو گئے جہاں ہم کئی ماہ تک مقیم رہے۔ پھر اکتوبر کے وسط میں ایک ٹرین آئی اور ہمیں پاکستان پہنچا دیا۔ ہمیں رش کی وجہ سے بوگی کی چھت پر بیٹھنا پڑا۔ 1 ماہ بعد لاہور میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت بھی 9 عمر تھا جبکہ میرا چھوٹا بھائی صرف 1 سال کا تھا۔ اس کے بعد بڑی بہن نے ہمیں پالا۔ میرے والد کو نابا اور پٹیالہ ریاست کی سرحد پر قتل کر دیا گیا۔ میں نے بھارت میں اپنے ایک سکھ کلاس فیلو سے رابطے برقرار رکھے۔ وہ بعد ازاں کلکتہ چلا گیا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ برس پہلے میں نے نور محل کا دورہ کیا۔ کئی لوگوں کو اب بھی میرے نانا اور ماموؤں کے نام یاد تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ سگے بیٹے جیسا سلوک کیا۔ وہاں سے واپسی ایک جذباتی تجربہ تھا۔ اس کے بارے میں نے اپنی کہانیوں میں کافی کچھ لکھا ہے۔ سب ہیڈنگ: ڈاکٹر افضل۔ ڈاکٹر محمد افضل کے ساتھ میرا رابطہ آصف علی شاہ کے توسط سے ہوا، جن کا ذکر قبل ازیں میں نے PBF کے فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل آفتاب احمد خان کے حوالے سے کیا تھا۔
جنہوں نے پہلے PBF اور بعد ازاں پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے مہاجرین کی امداد کے مشترکہ آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ ڈاکٹر افضل نے پنجاب حکومت میں متعدد اہم عہدوں پر کام کیا اور ڈپٹی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ڈاکٹر افضل نے مجھے اپنی کتاب داستان سندھام ارسال کی تھی، جو ان کا آٹو بایوگراف بھی تھا۔ اس کتاب میں 15 اگست کے بعد مسلمانوں کے قتل عام کی کافی دل فگار تفصیل موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں جولائی 1938 کو تحصیل و ضلع جالندھر کے گاؤں سندھام میں پیدا ہوا۔ 1947 میں یہ گاؤں جالندھر اور ہوشیارپور ضلع کی سرحد پر واقع تھا۔ تمام آبادی ارائیں برادری کے چھوٹے کاشتکاروں پر مشتمل تھی۔ ماضی میں یہ گاؤں کافی بار ملیا میٹ ہوا، لیکن پھر آباد ہو گیا۔ بالخصوص 19ویں صدی میں سکھوں کے عروج کا دور اس گاؤں کے مکینوں کے لیے برا ثابت ہوا۔ 23 جولائی 1947 کو اہل گاؤں معمول کے مطابق کاموں میں مصروف تھے کہ نزدیکی گاؤں سوس کے سکھوں نے حملہ کر دیا۔ اس وقت ایک نوجوان عورت، اس کا بھائی اور بچہ اس علاقے سے گزر رہے تھے کہ انہیں حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ شیرخوار بچے کو ہوا میں اچھال کر نیچے نیزہ کر دیا گیا۔ نوجوان آدمی نے اپنے دفاع کی کوشش کی، لیکن اسے بے رحمی سے ہلاک کر دیا گیا۔ نوجوان خاتون سے پہلے جنسی زیادتی کی گئی، پھر اسے مار ڈالا گیا۔ اس واقعے کی تفتیش ASP رانا محمد حنیف نے کی تو ہمیں اس روح فرسا حرکت کا علم ہوا۔ 25 جولائی کو سکھ جتھے نے مسلمان کسان مولوی اللہ بخش کو گاؤں ڈبولی کے قریب کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ گاؤں سندھام سے بھی کچھ افراد پیر شاہ محمد اور چودھری محمد اسماعیل کی قیادت میں ڈبولی کے متاثرہ افراد کی مدد کرنے گئے۔ وہاں شدید لڑائی چھڑ گئی، سکھوں کے لیڈر کو قتل کر دیا گیا، تاہم چودھری اسماعیل کے بھی چھرا لگ گیا۔ انہیں زخمی حالت میں گاؤں شام 84 لے جایا گیا اور ہندو ڈاکٹر نے ان کا آپریشن بھی کیا، لیکن وہ جابر نہ ہو سکے۔ اس کے بعد گاؤں کے مسلمانوں کے قتل کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ 26 اگست کو علل صبح سکھ جتھوں نے سندھام کے جنوب مغرب میں کھیڑا کے مقام پر جمع ہونا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، لیکن سکھ بڑی فصلوں کی آڑ لے کر گاؤں میں گھس آئے اور سندھام کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ستمبر کے اوائل میں 15,000 مسلمان شام 84 کے علاقے میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور خود کو اپنے دفاع کے لیے منظم کرنے لگے۔ انہوں نے جالندھر کینٹ میں مہاجر کیمپ میں منتقل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مسئلہ یہ تھا کہ شام 84 میں ہندوؤں کی موجودگی کے باعث یہ منصوبہ خفیہ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تعینات ڈوگرا فوجی شام 84 کے ارد گرد سکھ دیہات میں تھے۔ ایسی افواہیں تھیں کہ یہ فوجی بھی سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ حملوں میں حصہ لیں گے۔ 13 ستمبر کو سکھ جتھوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ گاؤں پوری طرح محاصرے میں تھا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ حملہ سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کیا گیا تھا، اس لیے مسلمان اپنے دفاع کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلے حملوں میں سکھ نیزے، تلواریں اور دیگر پرانا اسلحہ استعمال کرتے آئے تھے، لیکن اس روز انہوں نے رائفلیں اور بندوقیں بھی استعمال کی۔ فوجیوں کی مدد سے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ تقریباً 300 مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شام 84 مڈل سکول کا صرف ایک گیٹ تھا اور صحن مسلمان مہاجرین سے بھرا پڑا تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ گاؤں کی گلیاں اور کھیت لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سکول سے 200 میٹر کے فاصلے پر ایک مسجد شوگرا تھی۔ مسلمان وہاں نماز فجر ادا کر رہے تھے، جبکہ مولوی سلطان علی آف کوٹلی امامت کرا رہے تھے۔ مسجد کا بھی محاصرہ کر کے نمازیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ خون سے مسجد کا صحن لال ہو گیا۔ حملے میں میرے دادا چودھری علی بخش اور ان کے بھتیجے چودھری فضل محمد شہید ہو گئے۔
ان کا نام تاریخ اسلام کے ایسے افراد میں شامل ہو گیا جنہیں نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد مجبور و لاچار مہاجرین پر حمیرہ ڈھلوان اور بیاس ریلوے اسٹیشن کے پاس گزرتے ہوئے حملے کیے گئے۔ بھوکے پیاسے مہاجرین بے رحم سکھوں کے حملوں کے سامنے بے بس تھے کہ اچانک دریائے بیاس کا پانی بھی چڑھ آیا۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ سیلابی ریلا آنے پر ارد گرد کے درخت سانپوں سے بھر گئے۔ دوسری طرف ریلوے اسٹیشن پر سکھ ان کے منتظر تھے۔ یہ بے بس لوگ کہاں جاتے؟ ہزاروں افراد بیاس میں ڈوب گئے۔ جو لوگ بچے انہیں ہیضے نے آ لیا۔ بے شمار لوگ قتل بھی ہوئے۔ ضلع لدھیانہ میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 37% تھا۔ سکھوں کی آبادی تمام مذاہب سے زیادہ یعنی 42% تھی۔ سکھوں کی خود مختار ریاستوں کے علاوہ مشرقی پنجاب میں ہونے والے بدترین ہلاکتوں کے واقعات میں سے بیشتر لدھیانہ کے دیہی علاقوں میں ہوئے۔ سب ہیڈنگ لدھیانہ شہر۔ لدھیانہ شہر بشمول کنٹونمنٹ علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 63% کے قریب تھی۔ منطقی سرحد دریائے ستلج سے مزید مشرق اور جنوب میں واقع ہونے کے باوجود لدھیانہ میں اکثریت ہونے کی وجہ سے لوگوں کا خیال تھا کہ لدھیانہ پاکستان میں شامل ہوگا۔ SGPC رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلم لیگ لدھیانہ میں کافی متحرک تھی۔ اگرچہ تصادم کے کچھ واقعات ہوئے تھے لیکن اگست کے اوائل تک مجموعی صورتحال پر امن ہی رہی۔ ایڈوکیٹ اور گاؤں ورگ ضلع لدھیانہ کے سرپنچ موہن لال جھانجی نے ہمیں بتایا کہ فسادات سے پہلے لدھیانہ میں بھائی چارے کی زبردست فضا پائی جاتی تھی۔ دو مشہور مسلمان شعراء ساحل لدھیانوی اور طفیل ہوشیار پوری ان کے قریبی دوست تھے۔ لدھیانہ کے ہی باسی بلدیو ورما نے مجھے بتایا کہ ان کے والد غدر پارٹی کے ممتاز ورکر تھے۔ اس پارٹی کے خلاف انگریزوں نے 18ویں صدی میں بغاوت کا مقدمہ چلایا تھا۔ ان کے والد کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بلدیو ورما نے بھی تصدیق کی کہ لدھیانہ روشن خیال لوگوں کا شہر تھا، لیکن 1946 کے انتخابات کے بعد فرقہ وارانہ تعلقات میں تیزی سے کشیدگی آنے لگی۔ سب ہیڈنگ سید محمد اسلام شاہ۔ بنیادی طور پر ہمارے خاندان کا تعلق شملہ سے تھا، لیکن میرے والد لدھیانہ میں کافی عرصہ پہلے آباد ہو گئے تھے۔ وہ ایک حکیم اور خدا خوف انسان تھے اور تمام مریضوں کا محبت اور ہمدردی کے ساتھ علاج کرتے تھے۔ وہ صوفی بھی تھے اور سلسلہ چشتیہ سے بیعت تھے۔ ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب ان کے پاس علاج کے لیے آتے تھے، جو نہایت سستا ہوتا۔ وہ غریبوں سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے۔ اگرچہ شہر میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، لیکن تمام مذاہب کے پیروکاروں کا یہ اتفاق رائے تھا کہ امن اور ہم آہنگی برقرار رکھی جائے۔ البتہ اگست میں صورتحال تیزی سے بگڑنے لگی۔ شہر میں ہر طرف مسلمانوں پر حملے ہونے لگے۔ لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد کس جگہ پر کھینچی جائے گی۔ لدھیانہ کے مسلمانوں نے گھر بار چھوڑنے اور روانہ ہونے کی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ عید نہایت نیم دلی کے ساتھ منائی گئی۔ لوگ مساجد اور عید گاہوں میں عید ملے ایسے اجتماعات سے یہ موقع میسر آیا تھا کہ مسلمان اپنے مستقبل پر مشاورت کریں۔ حملوں کی شدت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر با اثر افراد کی حویلیوں میں پناہ لینے لگے۔ مشکل وقت میں مسلمان ایک ہو گئے۔ ہر کسی کو دوسرے کی ضرورت تھی۔ چند روز میں مسلمانوں کے محلوں پر حملے شروع کر دیے گئے۔ انتظامی مشینری متعصب اور مکمل جانبدار ہو چکی تھی۔ وہ کسی کی مدد کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اگرچہ کچھ ہندوؤں اور سکھوں نے اپنے تعلق والے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، لیکن مجموعی طور پر کوئی بھی RSS اور سکھ جتوں سے تصادم نہیں چاہتا تھا، جو لدھیانہ میں کافی متحرک تھے۔ جلد ہی مسلمانوں کا ایک بڑا جلوس پناہ گزین کیمپ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اچانک سکھوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ ہم پر حملہ آور ہونے ہی والے تھے کہ ایک سکھ نے میرے والد صاحب کو پہچان لیا۔ میرا خیال ہے کہ سکھ کا نام لکھا سنگھ تھا۔ اس نے چلا کر کہا
کہ ایسے نیک سیرت انسان پر حملہ مت کرو جس نے بلا تفریق مذہب انسانوں کی ہر مشکل وقت میں خدمت کی۔ اس کے الفاظ کا جادوئی اثر ہوا اور سکھوں نے ہمیں جانے دیا۔ اس طرح ہم خوفناک صورتحال سے بچ گئے۔ اللہ نے ہمیں بچایا۔ پلکھا سنگھ ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوا۔ یہ واقعہ ستمبر کے شروع کا تھا۔ البتہ میں یقین سے تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں ان دنوں محض ایک لڑکا تھا۔